अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी, अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रही होगी। और इस्लामिक टॉपिक्स को जो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को जान रहे हैं, उसको बहुत सारा इंजॉय भी कर रही होगी, है ना, क्योंकि नॉलेज की चीज़ें हमारी, और इस वीडियोस को बहुत सारा शेयर भी कर रही होगी। मैंने आपको बताया था ना, अच्छी बात को आगे शेयर करना भी सदकाए जारिया होता है, और ये हम पर फ़र्ज होता है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं तो उसे आगे लाजमी शेयर करें, क्योंकि इसका स्वाब जब हम सुन रहे हैं 1 गुना स्वाब, जब हम अगले को शेयर करते हैं और अगला सुन रहा है, इसका हमें 2 गुना स्वाब मिलता है। और हमारे लिए अगले को भी नसीहत यही करनी चाहिए कि तुम लोगों को भी चाहिए आगे शेयर करो, तो हम लोगों का स्वाब ये डबल से ट्रिपल होता जाएगा। ठीक है, इसलिए इन वीडियोस को जितना हो सके बहुत सारा शेयर किया करें। और आज किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज पहले मैं आपके साथ अपने क्वेश्चंस को शेयर करूंगी, ठीक है, क्योंकि पता चल जाए मेरी फैमिली को कि इस वीडियो को लास्ट तक हमने वॉच करना है। कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो है, कितने सारे नॉलेजेबल हमारे पास आंसर्स आएंगे। आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगी पहले, फिर मैं आपको उनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगी, ठीक है। तब इसके लिए आपको फुल वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। तो हमने अब तक जाना था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया, तो वहाँ शैतान मरदूद को मरदूद करार दे दिया गया था। आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या होंगे मैं आपके साथ पहले वो डिस्कस करूँगी। कहते आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत अम्मा हवा को कैसे पैदा किया गया, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। और हज़रत अम्मा हवा की पैदाइश कैसे हुई, हज़रत अम्मा हवा की शादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किस तरह से हुई थी, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम का हक महर क्या रखा था। बहुत से लोगों को ये बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा। और फिर औरत के जरिए शैतान ने हज़रत आदम से अपनी दुश्मनी किस तरह से निकाली थी, ठीक है, और हज़रत आदम को किस तरह से ज़मीन पर उतारा गया। पहले तो वो जन्नत में थे, जन्नत से उन्हें ज़मीन पर किस तरह से उतारा गया, और हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा जन्नत में कितना अरसा तक रहे, ठीक है। और हज़रत आदम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उनके पास ऐसी जन्नत की कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी। आज हम इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो जन्नत में तो आप जानते हैं हर तरह की नेमत है, हर तरह की आसाइश है, हर तरह का ऐशो आराम है। अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की नेमत से नवाजा, हर तरह की नेमतें थी वहाँ पे। उसके बाद भी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखते थे, वो बड़े तन्हा महसूस करते थे, खुद को बड़ा तन्हाई के आलम में इधर उधर फिरा करते थे, खुद को बड़ा तन्हा महसूस किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हज़रत अम्मा हवा की तहलीक फरमाई। हज़रत अम्मा हवा की तहलीक किस तरह से फरमाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन सो रहे थे, ठीक है, सो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी पसली से हज़रत अम्मा हवा को तहलीक फरमाया, और हज़रत अम्मा हवा को हज़रत आदम के पास सुला दिया, ठीक है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो हज़रत अम्मा हवा को देखकर इतना हैरान हुए और इतना खुश हुए, उन्होंने खुद जैसा, खुद से मिलता जुलता इंसान खुद सामने देखकर हज़रत अम्मा हवा की सूरत में इतना खुश हुए कि खुशी के आलम में उन्होंने हज़रत अम्मा हवा की तरफ हाथ बढ़ाया, तो फरिश्तों ने उन्हें फौरी रोक दिया। यहाँ पे सवाल आ जाता है कि उन्हें फरिश्तों ने क्यों रोका था। उन्हें फरिश्तों ने इसलिए रोका कि पहले हज़रत अम्मा हवा का हक महर अदा करें, पहले हज़रत अम्मा हवा का हक महर अदा करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा वो क्या होगा, तो फरिश्तों के बताने पर पता चला कि 10 मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इब्राहिम पढ़े।
تو انہوں نے پھر چونکہ وہ جنت میں جب گھومتے تھے انہوں نے بہت جگہ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جنت میں لکھا ہوا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اس کل کائنات کو بنایا، جنت دوزخ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت میں بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مزین فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مزین فرمایا۔ تو حضرت آدم جانتے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا۔ تو اس کے بعد ان کا نکاح، اس طرح سے ان کا نکاح ہو گیا۔ تو حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایک ساتھ گھومنے لگے، کئی سالوں تک وہ ایک ساتھ گھومتے رہے، پھرتے رہے۔ اور چونکہ آپ جانتے شیطان بہت بڑا دشمن تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر ہی تو اسے سزا ملی، اس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ تو کیا ہوا، شیطان جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو اس نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ لیا شیطان نے؟ اس نے کیا کیا، وہ حضرت اما حوا کے پاس آتا اور انہیں بہکاتا کہ حضرت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو تھا جنت میں وہ گھومتے پھرتے تھے، کسی چیز کی کسی مقام تک جانے کے لیے، کسی چیز کو کھانے پینے سے کسی سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں تھا فرمایا، سوائے شجر ممنوع کے۔ ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، اور اس منع فرمانے پہ شیطان کو موقع مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ لے۔ اس نے حضرت اما حوا کے پاس آ کر حضرت اما حوا کو بہکانا شروع کر دیا۔ وہ حضرت اما حوا کو کہتا بار بار کہ آپ اس درخت کا پھل کھائیے، تو حضرت اما حوا نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں۔ کہتے ہیں اللہ، پھر شیطان کیا کہتا ہے، شیطان مردود کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے منع کیا کہ آپ اگر اس کا پھل کھائیں گے آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے یا آپ فرشتے بن جائیں گے۔ اس طرح کہہ کر شیطان انہیں منع کرتا، روکتا، شیطان انہیں بہکاتا، انہیں فورس کرتا اس چیز کے لیے کہ وہ ایسا کام کریں۔ لیکن حضرت اما حوا ایک دو دفعہ تو انہوں نے انکار کیا، لیکن اس کے بار بار بہکانے پہ وہ کامیاب ہو گیا، اپنے بہکانے پہ اپنے مقصد میں شیطان کامیاب ہو گیا۔ حضرت اما حوا اس کی باتوں میں آ گئی۔ حضرت اما حوا نے جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی کہ ہمیں اس درخت کا جو پھل ہے اسے تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سنتے ہی انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن بار بار حضرت اما حوا کے اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور ان دونوں نے جا کر اس جنت کے اس درخت کا پھل تھوڑا سا چکھ لیا۔ ان کے چکھنے پر ہی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ تک بات پہنچی، انہیں بہت برا لگا، بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک ہم نے تم لوگوں کو صرف اسی درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ یہ بات جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ لگ چکی ہے، تو وہ خوف سے حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام خوف سے لڑزنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سزا دی اور انہیں زمین پر اتار دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر، حضرت اما حوا دونوں کو زمین پر اتار دیا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک ساتھ نہیں تھا اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا اور حضرت اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کچھ جنتی چیزیں تھیں۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت کے درخت کے کچھ پتے موجود تھے اور حجر اسود موجود تھا ان کے پاس، جو جنتی پتھر ہے۔ آپ جانتے ہیں کعبہ کے اوپر لگا ہوا حجر اسود جس پہ ہم بوسہ دیتے ہیں جاتے ہیں حج عمرہ کے دوران، تو وہ ان کے پاس جو حجر اسود تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اس ٹائم موجود تھا۔ تو پتے جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر بکھیر دیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت اما حوا کو تلاش کرتے رہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کیا لیکن نہیں مل پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت اللہ کے ہاں اپنے معافی طلب کرنے کے لیے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور انہوں نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو 7 گندم کے دانے دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی دانے ہیں، یہ وہی پھل ہے، اسی درخت کا پھل ہے جسے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی نوش فرما لیا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اب اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اسے آپ زمین میں بو دیں. آج اناج جو ہم کھا رہے ہیں یہ اس وقت کی ہی فصل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے بوئی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر بو دی. تو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے چلے گئے. پھر حضرت آدم علیہ السلام گراتے رہے، روتے رہے، اپنے لیے معافی طلب کرتے رہے اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور معافیاں مانگتے رہے. کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے رہے، روتے رہے. تو ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم پر رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم کے پاس بھیجا اور انہیں کہا اور پیغام بھیجا کہ انہیں خوشخبری سناؤ جا کر کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. تو حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین پر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس ٹائم، کیا عالم ہوگا اس ٹائم. حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شکرانے کے نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا اظہار کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے معاف کر دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے. وہاں جا کر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور کعبہ کے گرد اور حجر اسود جو پتھر وہ لائے تھے قیمتی جنت سے، انہوں نے اس کو کعبہ کی دیوار میں بنیاد رکھ کر اس کی دیوار میں نصب فرما دیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبہ کے گرد طواف کیا. طواف سے جب فارغ ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر جبل عرفات پہنچے جہاں پر حضرت اماں حوا موجود تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت اماں حوا کو دیکھا اور جب حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے. بہت زیادہ طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان ہی نہ سکے اور جسمانی بدلاؤ، شکل و صورت کا بھی بدلاؤ تھا، ایک طویل عرصہ تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کو ایک دوسرے کا تعارف کروایا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو جان کر پہچان کر بہت خوش ہوئے. تو اس کے بعد سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا اللہ کے حکم اور فضل و کرم سے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. بہت ساری ہم نے ایسی باتوں کو جانا جو ہمارے علم میں دور تک نہیں تھی. تو آپ سے گزارش کرتی ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں. ہم اس چینل کو ہم نے لے کر چلنا ہے، آپ سب نے لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک اسلامک چینل ہے، اس کو ہم جتنا پھیلائیں گے، جتنا یہ آگے جائے گا، ہمارے دین و مال میں اضافہ ہوگا، ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا، ہمارے اعمالوں میں اضافہ ہوگا. ہم ایک نیک اور اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر ہم اس کو جانتے ہوئے بھی آگے نہیں پھیلا رہے تو یہ بھی ہمارے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا جا رہا ہے. اچھی بات کو سننا اور اسے آگے پھیلانا بہت زیادہ ہی صدقہ جاریہ ہے. امید کرتی ہوں اپنی فیملی سے اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کرو، اور اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ تو لازمی کیجیے گا، اور سبسکرائب آپ کی مرضی. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، مجھے آپ سننا پسند کر رہے ہیں تو پھر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور پھر بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے گا کہ جو نئی اسلامک ویڈیو آئے آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک نیکسٹ اچھی اور پیاری بات کے ساتھ، ایک نئی اسلامک ہسٹری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.